من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، پورا کرو. تو اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان کیے، پھر اس کے بعد میں جہاد کے احکام بیان کیے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے بارے میں تقریباً 4-5 آیتیں ہیں، ان کے اندر مکمل حج کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو بہرکیف حج جو ہے یہ فرض ہے، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن حج بھی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، 5 جو احکام ہیں ان پر، 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان میں سے ایک حج بھی ہے. تو اس کا مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس انسان نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کیا، حج کے پورے احکام کو اچھی طرح سے اس نے ادا کیا، تو وہ حج سے واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ اسی دن پیدا ہوا ہو، ہے نا. یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر، جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بدن پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایک انسان لوٹتا ہے جب وہ حج سے واپس آتا ہے. مقبول حج یعنی کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ کرے، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، پر یا تو جو معلم ہوتے ہیں اس میں سکھانے والے ان کی غلطی ہوتی ہے، یا خود لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا حج کے مسائل، اس لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو دم ہوتا ہے، یعنی جو قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ادا کرتے اور ایسے چلے آتے ہیں. اس لیے حج کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم تفصیل کے ساتھ پوری چیزیں دیکھیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حج کے ساتھ میں عمرہ بھی ہے. تو عمرہ خیر یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرہ کرے اس کے لیے بہتر ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہا، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کا کفارہ بن جاتا ہے یہ عمرہ، ہے نا. تو ایک انسان نے عمرہ کیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عمرہ جتنا زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، یعنی کہ ایک بار انسان عمرہ کیا، اس کے بعد اس نے دوسری بار عمرہ کیا، تو پھر ان دونوں کے بیچ میں جو بھی اس سے گناہ ہوا ہے، جو بھی غلطی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. تو انسان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمرہ جتنا زیادہ ہو کرنا چاہیے. اور بہرکیف حج جو ہے وہ ایک بار فرض ہے، اور اس کے علاوہ جب انسان وہ ادا کرتا ہے تو وہ سنت ہے اور نفل ہے، لیکن ثواب اس کے لیے وہی ہے جو پہلے حج کا ہے. لیکن فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے پہلی بار حج کرنے سے. کوئی بچہ ہے، اگر کسی بچے نے حج کیا ہے بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ حج کرتا ہے تو اس میں بھی صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عورت نے آ کر سوال کیا تھا اپنے بچے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا، ہے نا. یعنی اگر بچے حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، حج کا ثواب. لیکن بچے کے اوپر جو حج فرض ہے وہ اس سے ختم نہیں ہوتا. یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ حج کرنے کے لائق ہے تو پھر اس کا حج ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کو پھر سے حج کرنا پڑے گا، ہے نا. تو یہ کچھ احکام ہے حج اور عمرہ کے بارے میں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. اور یہ ہمارے یہاں آج کل بہت بڑی بیماری ہے. اس کو چونکہ ریاکاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی ہے کہ آخر وقت میں ساری چیزیں ریاکاری کے لیے ہوں گی، ہے نا. کہ ہر چیز انسان کا، ہر عمل انسان کا دکھاوے کے لیے ہوگا.
ہے نا. دین اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، خلوص للہیت صرف نام کا رہ جائے گا، اور صرف ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، یہ دکھاوے کے لیے ہو جائیں گی. تو ایسے انسان کے لیے الٹا یہ عمل وبال جان بن جاتا ہے نا. نماز انسان ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے نماز کے اندر یہ خیال لایا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ نماز کے اندر وہ شرک کر رہا ہے نا. تو عبادت کے اندر اگر نیت خالص نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو، تو انسان کی وہ عبادت اس کے اوپر وبال بن جاتی ہے، اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان حج کرنے میں نیت کو بالکل خالص اور درست کرے کہ صرف اور صرف وہ اللہ کے لیے حج کر رہا ہے، باقی اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو اس کے اندر. اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے ذریعے سے جو اس پر نعمتیں ہیں وہ دیتا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج اور عمرے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے غریبی بھی ختم ہوتی ہے اور پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دو فائدہ ہوتا ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے، ایک دنیاوی فائدہ اور ایک آخرت کا فائدہ ہے. یعنی غریبی بھی، فقر و فاقہ کو بھی اللہ تعالیٰ، محتاجگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے اس کے ذریعے سے، حج اور عمرے کی برکت سے. یہ حدیث ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان کی نیت درست ہو. اور نیت زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ نیت انسان دل سے کرے اور اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر ارادہ کرے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہے. زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے یہ کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو مکمل کرو، پورا کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو تمہیں جانور میسر ہو جائے، جو جانور مل جائے اس کو ذبح کر دو. یعنی کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن آپ کو حدیبیہ میں روک دیا گیا. مکہ کے مشرکین آئے، انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. یہ مکہ سے کچھ دوری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اب یہاں پر جب روکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے بیچ میں صلح کا کچھ یہ ہوا، کچھ وعدہ ہوا، عہد ہوا، جس پر صلح ہو گئی. تو صحابہ کرام چونکہ وہ اندر سے بہت زیادہ یہ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عمرے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اور کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کریں گے مکے کے اندر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، ہے نا. پھر جو صلح ہوئی تھی تو اس میں جو شرط تھی اتنی زیادہ، مطلب کہتے ہیں دب کر بہت زیادہ صلح کی گئی تھی. اس لیے کچھ صحابہ کرام اندر سے بہت زیادہ اس سلسلے میں مطلب اداس تھے، بہت زیادہ غم میں تھے. جیسا کہ جیسے صلح ہوا تو ایک آدمی آیا مکہ سے، اور اس کے ہاتھ پیر، مسلمان تھا وہ، اس کے ہاتھ پیر بالکل بندھے ہوئے تھے زنجیر سے، اور اس کے بدن پر ڈنٹے کے یا مار کے نشان بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے. اور اس صلح پر ابھی دستخط بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ابھی لکھا بھی نہیں تھا. لیکن مکہ کے مشرک نے کہا کہ اس کو ہمیں واپس کر دیا جائے دوبارہ. سارے مسلمان دیکھ کر بالکل یہ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایک بھائی آ رہا ہے، وہ بھی اس پر ظلم ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس کو واپس کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس کو دشمنوں کو دینا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کچھ غم میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوش میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہیں. کیا آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل حق کے ساتھ بھیجا. پھر یہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور یہی بات کہی، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بعد میں کہا کہ یہ سب سے بڑی جیت ہوئی ہے، سب سے بڑی فتح ہوئی ہے جو دب کر صلح کیا گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی اس بات کا پوری آخر عمر تک، آخر زندگی تک ان کو ملال تھا، افسوس تھا جو انہوں نے گستاخی کر کے یہ بات کہی دی تھی. ایک بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہہ دی تھی، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ صدقہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ اس کے لیے خیرات کیا کرتے تھے اپنی اس کمی کو ختم کرنے کے لیے. بہرکیف تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آئے اور آنے کے بعد آپ نے ذبح کیا جو قربانی کا جانور تھا. 1400 صحابہ کرام تھے اس میں صلح حدیبیہ میں، اور 70 اونٹ تھے ان کے پاس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھا، اونٹ کا جو اونٹ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا اور پھر اس کے بعد میں اپنے سر کو منڈایا. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر تم کو حج سے روک دیا جائے، یعنی کہ راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، ہے نا، آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب راستے میں کوئی رکاوٹ آ جا رہی ہے
تو ایسے یا پھر کوئی بہت بڑی بیماری ہے، آپ بالکل ہی لائق نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ حج سے رک جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے جانور جو لے کر گئے ہیں جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے سر کو مڈا لینا ہے، پھر اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ لیکن اگر عمرے کی نیت کی ہے نا، تو یہ عمرہ پھر دوسری بار کرنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اور کوئی بھی نفل عمل، کوئی بھی سنت عمل اگر انسان شروع کر کے اس کو چھوڑ دے تو وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے نا۔ کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل عمل، کسی نے نفل روزہ رکھا لیکن بیچ میں ہی اس نے توڑ دیا، اب اس نفل روزے کی قضا اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر عمرے کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے عمرے کی نیت کی اور عمرے کے لیے جا رہا تھا وہ، لیکن راستے میں اس کو روک دیا گیا، اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ادا نہیں کر سکتا عمرے کے ارکان کو، وہ مکہ کے اندر نہیں جا سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ جہاں پر اسے روک دیا گیا ہے وہاں پر وہ اپنے جانور کو ذبح کر لے، پھر اپنے سر کو مڈا لے، اور سر کا جو مڈانا ہوتا ہے یہی اصل احرام سے نکلنا ہوتا ہے نا۔ سب سے آخر میں سر کو مڈاتے ہیں، سر کے بال کو صاف کرواتے ہیں، یا پھر کٹانا، دونوں طرح کا ہے، لیکن سر کو مڈانا زیادہ افضل ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں وہ احرام سے نکل جاتا ہے، اب وہ دوبارہ پھر حج کرے، یا پھر عمرہ جو ہے اس نے نیت کی تھی تو دوبارہ وہ عمرہ کرے یا حج کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کو روک دیا جائے تو تم کیا کرو؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی جانور میسر ہو جائے، جانور میسر ہو جائے یعنی کہ اگر اونٹ ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، دوسرے جانور ہے 7 حصے والے، یا پھر بکری ہے نا، بکرا ہے، یہ اگر 7 یہ ایک جانور ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو جو انسان کو میسر ہو جائے، جو اسے مل جائے، جس کی اس کے پاس طاقت ہو، وہ انسان وہ کر لے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ واپس آ جائے، پھر آئندہ جب بھی موقع ملے اس کے اوپر جو باقی ہے اس کو ادا کرے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اب انسان حج اور عمرہ کرنے گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جانور کو ذبح کرے، پھر اس کے بعد میں اپنے سر کو مڈائے۔ پہلے قربانی کرے گا، پہلے جانور کو ذبح کرے گا، پھر اس کے بعد میں سر کو مڈائے گا۔ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہ جب انسان مکے کے اندر پہنچ گیا، حج کو اس نے ادا کر لیا، تو حج کو ادا کرنے کے بعد میں حج کے کیا کیا ارکان ہیں؟ ایک تو احرام باندھنا ہے، پھر عرفہ میں ٹھہرنا ہے، وقوف عرفہ ہے، اور پھر طواف کرنا ہوتا ہے، جو زیارت کا طواف ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو طواف ہے یا پھر وقوف عرفہ ہے اور یہ احرام ہے وغیرہ، یہ سب کیا کرنا ہے؟ اگر انسان وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے حج کر لیا ہے تو اس کے بعد جب تک وہ اپنے جانور کو ذبح نہیں کرتا ہے تب تک وہ سر کو نہیں مڈائے گا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس کو سر کو مڈانا ہے یا پھر سر کا بال کٹانا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کوئی بیماری ہے یا پھر سر کے اندر کوئی تکلیف ہے، سر کو مڈانے کا حکم ہے، بال کو اس کو کٹانے کا یا سر کو مڈانے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی کے اندر ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم سر کے بال نہیں کٹا سکتے یا سر کے بال نہیں مڈا سکتے، اگر ایسی مصیبت آ گئی ہے، یا پھر فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، اگر ایسی مصیبت کسی کے پاس آ گئی ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا یا پھر اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کو اپنا سر مڈانا پڑے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو اپنا سر مڈانا پڑے کوئی بیماری کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھی، ان کے سر کے اندر بہت زیادہ جوئیں ہو گئی تھی، سر کی جو جوئیں ہوتی ہے نا، سر میں بہت زیادہ جوئیں ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی جوئیں چہرے پہ ٹپک رہی ہے، چہرے پہ گر رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس جانور نہیں ہے، ذبح کر لو پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال کو مڈا لینا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کسی تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کے بال کو مڈانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ففدیۃ من صیام، تو یا تو وہ روزے رکھ لے، اور صدقۃ، یا پھر وہ صدقہ کرے، اور نسک، یا پھر قربانی کرے۔ روزے کتنے رکھنے؟ روزے 3 رکھ لے۔ صدقۃ، صدقہ کا مطلب ہے کہ یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دے، 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے، یا پھر
6 فقیروں کو صدقہ کر دے، اتنا کھانے کا جو سامان ہوتا ہے، جیسا کہ 1.25 کلو تقریباً آج کے زمانے کے حساب سے وہ غلہ بتایا گیا ہے، یا پھر 1.25 کلو گیہوں جو بھی لے لے آپ، کھانے کی جو چیز ہوتی ہے اس اعتبار سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 6 مسکینوں کو سامان دے دے، اور نسک یا پھر وہ قربانی کرے۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کب؟ جب انسان کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو سر کو مڈانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے، یعنی کہ چاہے تو وہ 3 روزے رکھ لے، یا پھر چاہے تو وہ پھر 6 مسکین کو کھانا کھلا دے، 6 فقیر کو کھانا کھلا دے، یا پھر چاہے تو وہ قربانی کرے، اگر جانور اس کے پاس ذبح کرنے کے لیے ہے تو جانور کو ذبح کر دے، پھر اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال کو مڈا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی بہت زیادہ تفصیل ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگوں کو چونکہ ایسا لگ رہا ہوگا بہت ساری چیزیں اوپر سے جا رہی ہوں گی، لیکن جب پورا مسئلہ آئے گا، سب کو پوری آیتیں، یہ 4 آیتیں مکمل آ جائیں گی، پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرکیف تو اصل اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں بہت ساری رکھی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان کو اگر جانور میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ 6 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہو سکتی ہے، جب چاہے تب رکھ لے، ہے نا۔ تو بہت ساری آسانیاں اس اسلام کے اندر اور دین کے اندر رکھی گئی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی رخصت ملے تو اس رخصت کو ہم اپنائیں، اس رخصت کو ہم چھوڑیں نہیں، اور اگر عزیمت پر عمل کر رہا ہے انسان تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رخصت کو انسان کو اپنانا چاہیے تاکہ بعد میں اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔